السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك معزز خواتین حضرات، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پر رحمت کتاب قرآن مجید کا 11واں پارہ سورہ یونس اور 61ویں آیت مبارکہ، اور اس آیت مبارکہ کا موضوع یہ ہے کہ رب کائنات کا علم کائنات کی ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کائنات کے ایک ایک ذرے کا باقاعدہ علم ہے۔ معزز خواتین حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات سمجھائی جو بظاہر نبی علیہ السلام سے مخاطب کر کے اللہ نے بیان فرمائی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا تعلق ہم سب کی عملی زندگی کے ساتھ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر انسان، بلکہ کائنات کی ایک ایک مخلوق، بلکہ کائنات کے ایک ایک ذرے کے تمام حالات سے بخوبی آگاہ ہے۔ یہ رب کائنات کا کمال علم ہے جو انسانی عقل سے کہیں زیادہ ماوراء، انسانی عقل سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ انسان جتنا مرضی ذہن پر بوجھ ڈالتا رہے، اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں کائنات کے ہر ذرے کے حالات سے کیسے آگاہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں 59ویں آیت مبارکہ میں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ اللہ کے پاس ہی غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خشکی تری میں اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، اور ایک پتا بھی اگر زمین پر گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ، کوئی خشک یا تر، یہ ہر چیز اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الانعام کی 38ویں آیت مبارکہ نقل فرماتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ اسی مفہوم کی آیت مبارکہ آگے سورہ ہود میں آ رہی ہے، 6ٹھی آیت مبارکہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سب کا مفہوم ایک ہی ہے،
اور اس کے بعد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب رب کائنات کا علم اس قدر وسیع ہے تو پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ ان سے کیسے بے خبر رہ سکتے ہیں۔ اور پھر مزید اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی بھی کام سر انجام دیتے ہو تو رب کائنات اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پھر اس موقع پر وہ حدیث نقل فرماتے ہیں جس میں جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے اور سوال کیا عبادت کے بارے میں، احسان کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر کم از کم یہ کیفیت ضرور پیدا کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ آیت مبارکہ رب کائنات کے اس علم کی طرف اشارہ کرتی ہے جس علم کی گہرائی کو انسانی عقل نہ سمجھ سکی ہے، نہ کبھی سمجھ سکے گی۔ اور معزز خواتین و حضرات، میں اس حوالے سے صرف ایک مثال آپ کو دے کر بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اکیلی مسجد نبوی میں ایک وقت میں 7 سے 8 لاکھ آدمی نماز ادا کرتے ہیں۔ رمضان اور حج کے دنوں میں یہ تعداد 12 سے 15 لاکھ ہو جاتی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ایک مسجد میں 7 سے 8 لاکھ آدمی، ان کی کم از کم 7 سے 800 تو دنیا کی زبانیں ہوں گی۔ اب ایک مسجد میں 7-8 لاکھ آدمی 700-800 زبانوں میں دعا کر رہا ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی تمنا، اپنی اپنی ڈیمانڈ، اپنا اپنا مطالبہ، اپنی اپنی خواہش اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ تو یہ میرے رب کا یہ کمال علم ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی زبان کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اس کے مطابق احکامات بھی جاری کرتے ہیں۔ یہ ہے رب کائنات کا علم۔ اور دراصل مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے اس آیت کے ذریعے سمجھایا کہ اگر یہ نافرمان مجرم آپ کو جھٹلاتے ہیں یا گمراہی کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کس قدر دل گرفتہ ہوتے ہیں جب لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، کس انداز سے آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، اور قیامت تک کی آنے والی آپ کی امت میں جو پاکیزہ روحیں ہوں گی جنہوں نے ہمارے دین کو آگے بڑھانا ہے، ان کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان تمام امور کو رب کائنات فرماتے ہیں کہ ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب فتنوں کا، کفر کا عروج ہو، جس طرح کہ آج ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، اس وقت حق کی آواز کو بلند کرنا یقیناً یہ معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اور ہماری آنکھیں یہ دیکھتی ہیں کہ آج کے دور میں جو آدمی حق کی آواز بلند کرتا ہے، اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروانے کے لیے اسے موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، تم کوئی بھی عمل کرتے ہو إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، ہم اس کو اچھی طرح دیکھتے ہیں۔ رب کائنات کو اچھی طرح پتہ کہ کس نیت سے یہ عمل کیا جا رہا ہے، اور یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کی تازہ مثال یوں ہے کہ میں ابھی آپ کو یہ سبق پڑھا رہا ہوں، آپ میں سے کوئی بھی یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا آپ کو پڑھانے کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، آپ کی تربیت ہے، نمود و نمائش ہے، اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ہے، ریاکاری دکھاوا ہے، یا اپنے آپ کو نیک ثابت کرنا ہے۔ لیکن میرا اللہ بڑی اچھی طرح اس بات کو جانتا ہے۔ سورۃ الحج کی 70 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، کیا آپ جانتے نہیں کہ رب کائنات زمین و آسمان کی ایک ایک چیز کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں،
یہ سب کچھ اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے اور یہ کام اللہ تعالیٰ پر انتہائی زیادہ آسان ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک حرکت کو اچھی طرح نوٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات ہر وقت ذہن نشین رکھنی چاہیے اور اس بنیاد پر ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کا خود محاسبہ کرنا چاہیے تاکہ ہم قیامت کے روز اللہ رب العزت کے سامنے شرمندگی سے بچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ عرش والے رب کو منظور ہوا تو انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔